اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم بنی ہاشم کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خلافت دوئم میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیوں میں سے بی بی شہربانو کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ تو شہربانو کی ایک کنیز تھیں جن کا نام شیریں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے شیریں کو آزاد کر دیا اور اسے اپنے آبائی وطن واپس جانے کا کہا تو شیریں نے کہا کہ آقا، سب بیبیاں علی اکبر علیہ السلام کی شادی کی بات کر رہی ہیں، مولا آپ ہمیں تب تک یہیں رہنے دیں۔ یہ بات سن کر مولا امام حسین علیہ السلام نے زبان امامت سے ارشاد فرمایا، شیریں، میں وقت کا امام تمہیں زبان دیتا ہوں کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی تو اس کی بارات 27 محرم 21 ہجری کی ایک رات تمہارے گھر قیام کرے گی۔ محترم ناظرین، شیریں یہ بات سن کر خوشی سے نہال جانے لگی تو بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کے پاؤں پکڑ کر بہن بیٹی کی طرح رکھنے پر شکر ادا کرنے لگی اور بی بی زینب بنت علی علیہ السلام سے کسی خاص نصیحت کا پوچھا تو امام علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، شیریں، جب بھی کہیں قیدی دیکھو تو ان کی جو بھی حاجت ہو تو وہ لازمی پوری کرنا۔ محترم ناظرین، شیریں نے وعدہ کیا اور اپنے آبائی وطن واپس چلی گئیں۔ 27 محرم 61 ہجری کو شیریں حضرت علی اکبر کی بارات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر چکی تو اپنے خاوند کو شہر سے باہر ان کے استقبال کو بھیجا، لیکن شام کو اس کا شوہر پریشان حال واپس آیا اور کہا کہ علی اکبر کی بارات کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، مگر بادشاہ یزید بن معاویہ کا لشکر ہے جو شام جا رہا ہے اور ان کے ساتھ چند باغیوں کے سر اور ان باغیوں کے گھر کی خواتین قیدی ہیں جو آج رات ہمارے محل میں قیام کریں گے۔ پہلے تو شیریں کچھ پریشان ہوئی، مگر جب قیدی خواتین کا سنا تو بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی اور ان قیدیوں کی حاجت پوری کرنے کا وعدہ یاد آیا تو اس نے رضامندی ظاہر کری۔ اس نے دیکھا چند بیبیاں جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، بالوں سے اپنے منہ چھپائے ہوئے ہیں اور خاک اور خون سے اپنے بالوں پر پردہ بنایا ہوا ہے۔ شیریں نے قریب پہنچ کر صاحبان کھانا پینا بھیجا اور کہا کہ اے بیبیو، تمہاری کوئی بھی حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو آہستہ آہستہ سے بی بی زینب سے کہا، اماں فضہ، اس سے کہو کہ ہمارے وارث مارے گئے ہیں اور ان سپاہیوں نے ہمیں ابھی تک کھل کے رونے نہ دیا، لہٰذا اجازت دی جائے کہ صحن میں کچھ دیر جی بھر کے اپنے گھر کے مردوں کو رو لیں۔ ناظرین، ان کا ماتم کر لیں۔ پہلے تو شیریں ہچکچائی کہ ابھی تو مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کی بارات لے کر آ جائیں گے، کیا سوچیں گے کہ شیریں نے رونا پیٹنا مچایا ہوا ہے، مگر بی بی زینب علیہ السلام کی وصیت سے مجبور ہو کر اس نے کہا کہ ابھی میرے آقا کے بیٹے کی بارات یہاں آ جائے گی۔
ان کی آمد سے قبل رو لو، مگر ان کی آمد سے قبل یہ سب بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابھی پلٹی ہی تھی کہ ان قیدیوں نے آہو بکا شروع کر دی۔ ایک بی بی نے کہا کہ ہائے عباس۔ شیریں پلٹی تو اور کہا کہ یہ نام مت لو، کسی اور کا نام لے لو، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ دوسری بی بی کی آواز آئی کہ ہائے حسین۔ کسی کی آواز آئی کہ ہائے علی اکبر۔ شیریں یہ تڑپ کر بولی یہ سب تو میرے آقا کے گھر والوں کے نام ہیں، ان ناموں کو بلند کر کے مت روئیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرہ اقدس سے بال ہٹائے اور کہا، شیریں پہچان، میں ہی علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ہی حسن اور حسین کی ہمشیرہ ہوں۔ وہ جو سامنے نیزے پر سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا ہے، اور وہ جو نیزے پر سر ہے وہ حضرت علی اکبر کا سر ہے۔ بی بی یہی وہ بارات ہے جو آج تیرے ہاں قیام کرے گی۔ علامان الحفیظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعدائہم اجمعین۔